عمران احمد نیازی کے خلاف 2017 میں دائر کیا تھا، جس میں عمران نیازی کے خلاف ایک ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا۔ عمران احمد نیازی نے اس وقت ایک جھوٹا الزام لگایا کہ میاں شہباز شریف نے ان کو پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب روپے آفر کیے ہیں۔ آج اس کیس میں میرے پر جرح ہوئی اور میں نے کورٹ کے روبرو تمام سوالات کے جواب دیے کہ اس جھوٹے من گھڑت بے بنیاد بیان سے جو عمران احمد نیازی نے 2017 میں دیا، اس سے نہ صرف شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی، بلکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جو تمام اخبارات میں شائع ہوا، جو مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر اس کو دہرایا گیا، اور اس میں ان الزامات کی بنیاد پر سیاست کی گئی۔ تو یہ جھوٹے الزامات، اس کا جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے، پہلے ہی بہت ساری عدالتوں میں جو ہتک عزت کے دعوے ہوئے تھے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا کہ ایک بیرون ملک بیٹھا شخص، اس کے خلاف لندن کی عدالت نے بھی ایک آرڈر پاس کیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا۔ اس نے پاک فوج پہ، اداروں پہ الزامات لگائے جو جھوٹے ثابت ہوئے لندن کی عدالت میں، اور اس کو نہ صرف ہرجانہ دینا پڑا بلکہ جتنا کورٹ کے اخراجات تھے وہ بھی ادا کرنے پڑے ہیں۔ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹا ڈکلیئر ہوا، ملک سے باہر بیٹھا تحریک انصاف کا ایک کارکن، ایک شخص جو دن رات پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف عمل ہے۔ اسی طرح اکانومسٹ لندن کا ایک بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی معروف جریدہ ہے، جس کے اندر اوون بینٹ جونز ایک بڑے معروف صحافی، انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ وہ بتاتی تھیں کہ کون سی تعیناتی کہاں ہوگی، کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں، اور یہ تمام معاملہ جو روحانیت کے لبادے میں تھا، یہ باقاعدہ سپرسٹیشن کی بنیاد پہ، لفظ یوز ہوا ہے سپرسٹیشن، تو یہ باقاعدہ ایک ان کی اپنا ایک روحانیت کا آئیڈیا تھا جس کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے تھے، اور یہ تمام فیصلوں پر وہ نہ صرف اثر انداز ہوتی تھیں بلکہ وہ انشور کرتی تھی کہ یہ ہر فیصلہ اس پر عمل درآمد ہو۔ تو یہ آج کے دور میں بھی اس طرح کی سپرسٹیشنز کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا جن کا لاجک کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، اور گورننس اور پولیٹکس ایک آرٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوتا ہے۔ فورن پالیسی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فورن پالیسی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اکانومی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اکانومی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ مگر لندن کے جریدے نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسپرٹ کو نہیں پوچھتے تھے، نہ فورن پالیسی میں، نہ اکانومی کے حوالے سے، نہ ڈومیسٹک پالیسی کے حوالے سے، اور نہ ہی ملک کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے۔ یہ تمام تر فیصلے ان کی اہلیہ بتاتی تھیں، بشرا بی بی، کہ یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ نے دیکھا بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ اس بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ بہت بہت اہم فیصلے اس ملک کے، جن کا تعلق ملک کی سالمیت، ملک کی آگے بڑھنے سے تھا، ملک کی ترقی کے ساتھ تھا، وہ تمام فیصلے اس سپرسٹیشن کے اندر کیے گئے۔ اور ایک بندہ جو اس طرح کے معاملات کے تحت گورننس کو چلاتا ہو، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور جو جھوٹے الزامات اس نے پوری دنیا پہ لگائے دھرنوں کے دوران 2017 میں، یہ جو شہباز شریف صاحب پہ 10 ارب روپے کی آفر والا الزام لگایا کہ 10 ارب روپے لے لو اور یہ پاناما کیس واپس لے لو، یہ کئی بار دہرایا، یہ ٹی وی پروگرامز میں دہرایا، یہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے دوران دہرایا، یہ شوکت خانم پشاور کی تقریب میں دہرایا، یہ کراچی ایئرپورٹ پہ کارکنان سے خطاب کے دوران دہرایا۔ اس شخص کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب فیصلہ کرنے پہ آتا ہے تو آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں،
انہوں نے اپنا ہی روحانی سلسلہ بنایا تھا. بندہ پوچھے دنیا کے اندر ادارے ہیں اور بڑے بڑے عالم فاضل مفتی صاحبان موجود ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں, جو عزت کی جگہ پہ ہیں. جامعہ ازہر ہے, دنیا کے اندر یونیورسٹیز ہیں, ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, ہمارے ہاں پیر صاحبان ہیں, مشائخ ہیں, مفتیان ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ باقاعدہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ کون سی دین کی تعلیم تھی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے, جس کے تحت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے, اور ان کی سیاست جھوٹ, منافقت اور الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج خیبر پختونخوا کے صوبے میں مجھے بتائیں کتنے ہسپتال, یونیورسٹیاں, کالج, کتنی سڑکیں بنی ہیں, کتنے میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. تصویر صاف کر لو, چپل کا ناپ دے دو, وکٹری کا نشان بنا دو, 4 نعرے لگا لو. وانا کے اندر جو ایک ہیروئک آپریشن ہوا, یہ اے پی ایس سے 10 گنا زیادہ بڑا سانحہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا. 550 سٹوڈنٹس تھے, اور ان 550 سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پاک فوج نے بڑی مہارت, بڑی احتیاط اور بہادری دلیری سے وہ آپریشن کیا, کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہوا اور سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج, ہماری فورسز خراج تحسین کے لائق ہیں, جنہوں نے پہلے جعفر ایکسپریس کی کنسپیریسی جو ہے اس کو فیل کیا, اور اس کے بعد اب یہ وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے ایک مہارت کے ساتھ آپریشن کر کے 550 سٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئیں. اسی طرح بھی آئی بی ڈویژن نے اور سی ٹی ڈی نے وہ جو اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا اس کے ہینڈلر سہولت کاروں کو پکڑ لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے, اور بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر بھی. اس کی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مگر الحمدللہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کا تمام کا سراغ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, اور پاکستان میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی امن آئے گا. اور یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی ہارڈ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی, تو یہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مگر ہماری سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور میں ایک بار پھر سری لنکن گورنمنٹ کا, سری لنکن کرکٹ ٹیم کا, ان کی مینجمنٹ کا, ان کے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل ہائی کمشنر میرے ساتھ تھے رات کے میچ کے اوپر, اور قوم کو بھی مبارک, وزیر اعظم نے بھی دی, بابر اعظم نے سینچری سکور کی, ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. سری لنکن ہائی کمشنر کا میں نے خود شکریہ ادا کیا. اس میں ڈپلومیٹک چینلز بھی استعمال ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے رول پلے کیا, محسن نقوی صاحب اس پر لگے رہے, ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے ہاں بات کی, ان کے جو ڈیفنس فورسز کے ہیڈ ہیں ان سے. تو یہ ایک ٹیم ورک کے تحت کرکٹ اس ملک کے اندر الحمدللہ جاری و ساری ہے اور محفوظ طریقے سے جاری رہے گا. ہم اس موقع پہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں ٹرائی اینگولر سیریز کھیلنے آئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں کرکٹ جاری رہے گا, عوام کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ہر شہری محفوظ رہے گا. دور میں جو ججز کو لگایا گیا تھا, آج انہی ججز کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے, لسٹیں مرتب کر دی گئی ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ 13 جج, میرا جج, اس کا جج, اس کا جج. دیکھیے, ایک تو مناسب نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم اس طرح کا کامنٹ پاس کریں. یہ آئینی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں, اور پراپر اس کا قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے. تو کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے, یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں, اور پارلیمان اس ملک کا ایک بالادست ادارہ ہے جس کو قانون سازی کا بھی حق حاصل ہے اور آئینی ترمیم کا بھی حق حاصل ہے. انہوں نے ایک میرٹ بیس سسٹم بنایا ہے اس ملک کے اندر, سیپریشن آف پاورز کو دیکھتے ہوئے, جوڈیشری کے رول کو دیکھتے ہوئے, پارلیمان کے رول کو دیکھتے ہوئے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ, وہ آبجیکٹیوٹی پہ, اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی. کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا. بتائیے گا کہ بیرون ملک کچھ خاص بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ فرد واحد کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی, اس میں آپ کا کیا موقع؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جیتنے کے بعد, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت دی پوری دنیا میں, پاکستان کو لوگ اب سلام کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دیتے ہیں, پاکستانی شہریوں کو عزت مل رہی ہے. ایک جنگ ہم جیتے ہیں تو وہ اس پہ تنقید کون کرتا ہے؟
तहरीक इंसाफ करती है या इंडिया और अफगानिस्तान करते हैं, तो सोशल मीडिया पे कई दफ़ा इनका बयानिया एक हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर बैठे जो लोग हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें पाकिस्तान में आके, यहाँ पे आके बात करें इन चीज़ों पे। बाकी भी उनके रहनुमा यहीं पे है ना, उनकी सारे रहनुमा यहाँ पे बात करते हैं। अली मोहम्मद खान असेंबली में तकरीर करते हैं, बैरिस्टर गौहर यहाँ पे तकरीर करते हैं। तो ये बाहर बैठ के बातें कर देना फलां के लिए ढमकां के लिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ये आए मुल्क के अंदर, मैं इनको दावत देता हूँ, इनकी सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस कराते हैं यहाँ पे आके, इन ख्यालात का इजहार यहाँ पाकिस्तान में करें। तारड़ साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से एक तनकीद ये की जा रही है कि बड़ी उजलत में तरमीम पास की गई। आईन पाकिस्तान में तरामीम की जा रही थी, पूरा उसका प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि इस तरामीम के में अवाम के लिए क्या है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उजलत नहीं है। 2005-6 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये बहस शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन था, जिसको ANP ने भी सपोर्ट किया, कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए ताकि आम आदमी, आम साइल जिसका केस जाता है आला अदालत तक, वो वक्त पर सुना जाए, उसको वेट ना करना पड़े और उसको फौरी इंसाफ मिले। अवाम के लिए तो ये है कि अब वो केसेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और कई दफ़ा आइनी केसेस का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 50% वक्त अदालत का वो आइनी केसेस में लगता था, तो अब वही वक्त जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, प्रोसेस मुकम्मल अपनाया गया है, लीगली जितने प्रोसेस थे सब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ ये बड़ी अहम बात है कि ये डिबेट कई सालों से चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी और बाकी भी जितने मामलात इन तरमीम में आए हैं, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, सियासी मुशावरत हुई है। और ये कतन उजलत में काम नहीं किया गया। उजलत में काम वो किए जाते हैं जिन पर बहस ना हो, मुशावरत ना हो। ये तो देखिए ना, कई सालों से जो मामलात चल रहे थे, कभी ना कभी तो उसने होना था और वो सही वक्त पर हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ताल्ला तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के तमाम झूठे इल्ज़ामात थे और बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। बानी के फैसले रूहानियत का लबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी।